لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کا GHQ کا دورہ۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات ہوئی۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتار ہیں۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں ڈپٹی کمانڈر ان چیف بھی موجود تھے۔ لئیق الرحمان مزید بتائیں گے۔ جی لئیق۔ GHQ راولپنڈی میں ہونے والی اس ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کی مختلف امور بھی زیر غور آئے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لیبیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے لیبیا میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان کی حمایت کا بھی یقین دلایا۔ خوشگوار اور تعمیری ماحول میں ہونے والی یہ ملاقات پاکستان اور لیبیا کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ بتاتے چلوں کہ اس سے قبل نور خان ایئر بیس پہنچنے پر فیلڈ مارشل کا خلیفہ بن ابو القاسم حفتر کا آرمی چیف کی طرف سے استقبال کیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جی بہت شکریہ لئیق۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں لوگوں نے ایک ساتھ 4 چاند نظر آنے کا حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ اس غیر معمولی قدرتی منظر کو پیراسیلین کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے فضا میں موجود برفیلے کرسٹلز کے باعث منعکس ہو کر چاند کئی شبیہ تشکیل پاتی ہے۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں لوگوں نے ایک ساتھ 4 چاند نظر آنے کا حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ اس غیر معمولی قدرتی منظر کو پیراسیلین کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے فضا میں موجود برفیلے کرسٹلز کے باعث منعکس ہو کر چاند کئی شبیہ تشکیل پاتی ہے۔ امریکی ریاست شمالی کیرولینا میں برفانی طوفان کے باعث موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواؤں نے تباہی پھیلا دی۔ برفانی طوفان کی شدت کی وجہ سے اسے بم سائیکلون قرار دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق شارلیٹ ایئرپورٹ برف سے ڈھک گیا، 1000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں، 1.5 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں۔ حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ طوفان سے $15 بلین سے زائد کے نقصان کا خدشہ ہے۔ کراچی کے علاقے شالطیف سیکٹر 17B میں کار چوری کی CCTV سامنے آ گئی ہے۔ متاثرہ شہری نے کار چوری کی درخواست شالطیف تھانے میں جمع کروا دی۔ پولیس کا کہنا ہے CCTV فوٹیج کی مدد سے کار کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان کی شرح خواندگی سب سے کم ہے۔ پاکستان بیورو برائے شماریات کے اعداد و شمار پر فیفن نے جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مجموعی شرح خواندگی 63% ہے۔ خطے میں مالدیپ سب سے آگے ہے، جس کی شرح خواندگی 98% ہے۔ سری لنکا 93% کے ساتھ دوسرے اور بھارت 97% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ بنگلہ دیش میں شرح خواندگی 79% ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے زاہد مشوانی سے۔ بتائے گا زاہد۔ جی زاہد، آپ کو بتاتے چلیں کہ فیفن کا کہنا ہے آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے اور پاکستان شرح خواندگی میں سب سے پیچھے ہے۔ لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کی سرکاری زمین پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تیسر ٹاؤن میں بنائے گئے واٹر بورڈ اور UC آفس کو توڑ دیا گیا ہے۔ فیض اللہ خان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ بتائے گا فیض اللہ۔ جی فیض اللہ، آپ کو بتائیں کہ 2006 میں زمین پر لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ منصوبے کا آفس تھے۔ اسی زمین پر 2008 سے واٹر بورڈ آفس اور UC آفس قائم تھا۔ منصوبے کے تحت لیاری ایکسپریس وے کے 30,000 سے زائد لوگوں کو پلاٹ ملنے تھے۔ ماضی میں بھی لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ منصوبے کی زمین پر قبضہ ہو چکا ہے۔ رفاہی اور کمرشل پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور جعلی فائلیں بنا کر فروخت کی گئی تھیں۔ معاملہ گزشتہ 8 برس سے سست روی کا شکار ہے۔ شہری پریشان ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ پہ بلدیاتی ملازمہ الزبتھ اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ایڈیشنل سیکرٹری بلدیات کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے 4 فروری کو 2 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے اور عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔
अदालत ने आइंदा समात पर मेयर कराची और म्यूनिसिपल कमिश्नर के एमसी से भी वजाहत तलब कर ली है। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि कई साल गुजरने के बावजूद दरख्वास्त गुजारों को पेंशन और अदा नहीं की जा रही। बल्दियाती इदारों की जानिब से कोई अफसर अदालत में पेश नहीं होता। अदालत के तलब करने के बावजूद महकमा बल्दियात की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। सिंध के इलाके कोटरी साइड बब्बर चौक पर वाटर टैंकर की जद में आकर 5 साला बच्ची सईदा जाँ बहक हो गई। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया। टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। आपको बता रहे हैं, सिंध के इलाके कोटरी साइड बब्बर चौक पर वाटर टैंकर की जद में आकर 5 साला बच्ची सईदा जाँ बहक हो गई है। पुलिस ने टैंकर को तहवील में ले लिया है, जबकि ड्राइवर को तलाश किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।